السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری ویل۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے اردو پر، اور ہم کریں گے اپنے اردو کے چیپٹر نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، اور آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے۔ ناؤ لیٹ اسٹارٹ اوور ویڈیو۔ اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی، اور یہ ایک شخصی خاکہ ہے۔ اور سب سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے جو زندگی کے واقعات بتائے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے سیرت العمران رکھا گیا۔ اور پھر انہوں نے مصنف نے کتاب کہاں پر دیکھی؟ انہوں نے دیکھی مصر کے کتب خانہ میں۔ یہ MCQs ہے، اور اس لیے دیکھی کہ وہ خود ایک کتاب لکھ رہے تھے الفاروق۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ خلاصے کے ٹپس بتا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ سیاق و سباق کے۔ الفاروق کے لیے انہیں بہت سی اس میں سے ہدایات ملی۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا بتاتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ تھی جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ ان کا حسن سلوک تھا۔ انہیں مذہب کی مجسمہ تصویر بھی کہتے ہیں، اور ان کا نام، ان کو ایک لقب دیا گیا جسے عمر ثانی کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلا واقعہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک حمص کا عیسائی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ جو ولید بن عبد الملک کے جو بیٹے ہیں عباس، انہوں نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو عباس نے کہا کہ مجھے تو وہ جاگیر میرے پاس اس کی تحریری سند موجود ہے۔ جب انہوں نے عیسائی سے پوچھا تو عیسائی نے کہا کہ میں تو خدا کی تحریر کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کے نام زمین دے دی۔ اب ایک اور یہاں پہ پوائنٹ لکھتے ہیں، یہ اگر آپ خلاصے میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں، کہ جیسے سلاطین بنی امیہ نے اپنی جیسے ناجائز کارروائیاں کی تھیں، اسی طرح سلاطین تیموریہ نے بھی اسی طرح اپنے جیسے جاگیریں چھیننے لگ گئے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اسی طرح کام کیا تھا ان جیسا۔ وہ ان کے دشمن بھی بن گئے، لیکن پھر بھی عمر بن عبدالعزیز اپنے ارادے پر قائم رہے۔ یہ جب سب حالات انہوں نے دیکھے تو انہوں نے عمر جو آپ کی پھوپھی تھی انہیں سفیر بنا کر بھیجا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے انہیں بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی اور دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ بھی مایوس ہو کر چلی گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی کچھ زمینیں تھیں، تو انہوں نے اس کی فیصلے کے لیے اپنے کچھ بڑے بڑے مذہبی علماء بلائے، جیسے مکحول ہے، میمون ہے، اور ابو قلابہ ہیں۔ اور یہ جب بلائے تو میمون نے کہا کہ اپنے بیٹے عبد الملک کو بلا لیں۔ جب عبد الملک آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سب زمینوں سے دستبرداری حاصل کریں، کیونکہ آپ کا بھی پھر شمار انہیں غاصبوں میں ہوگا جو پہلے آپ سے ذکر کیا گیا۔ تو جب انہوں نے مظام سے پوچھا تو مظام نے کہا کہ آپ کے بال بچے زیادہ ہیں تو آپ ان سے دستبرداری نہ لیں۔ لیکن جب یہ عبد الملک کو پتہ چلا تو رات کے پہر ہی عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ آپ ان سے دستبرداری حاصل کریں، اور عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت مسجد کے منبر پر چڑھ کر اعلان کیا، اور ساری جو جاگیروں کے کاغذات تھے وہ کینچی سے کتر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز کو ابن سلیمان سے بہت محبت تھی، اور انہوں نے ان کی بھی زمینوں کو پر قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں زمین چھین رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کس کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ حجاج کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو حق حجاج کی اولاد پر ہونا چاہیے، تم پر تو کوئی حق نہیں ہے۔ تو پھر ابن سلیمان اس پر بہت زیادہ افسوس انہوں نے کیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی دوسرے جیسے کہ بنو امیہ کے لوگ آئے تھے تو انہوں نے جو ساری آزادی تھی وہ لوگوں سے چھین لی تھی، اور لوگ اپنی آزادی بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کسی کے خلاف کوئی بات کر سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے خلافت سنبھالی تو انہوں نے اس چیز کو ختم کیا، اور لوگوں نے آزادی کا اظہار کرتے ہوئے اگر کوئی بات غلط دیکھتے تو اس پر آپ سے بحث کرتے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا کہ مسلمہ بن عبد الملک جو تھا اس کا ایک عیسائیوں سے ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو جو مسلمہ بن عبد الملک تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عیسائی کھڑے ہوئے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو جب کہ تمہارے فریق مقدمہ تو کھڑے ہیں. تو پھر انہوں نے اسے بھی کھڑا کیا اور جو فیصلہ تھا وہ بھی عیسائیوں کے حق میں کیا. اور یہاں پہ ایک یہ پوائنٹ بتایا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز عیسائیوں کے گھر مہمان ہوتے لیکن وہ ان کے کھانا کھانے کے پیسے ادا کرتے اور وفات کے وقت انہوں نے جو زمین بھی تھی وہ بھی عیسائی سے خریدی لیکن اس نے انہیں مفت دینا چاہی لیکن انہوں نے اسے 30 دینار میں یہ زمین خریدی. اور یہ بھی لکھا گیا کہ وہ مساوات اور جمہوریت کے بہت بڑے حامی تھے. عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا دیتے تھے اس میں سے 1 درہم دیتے تھے نا، اس میں وہ خود بھی جا کر شریک ہو کر کھانا کھاتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ رات کے پہر مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں ایک شخص سویا ہوا تھا اور آپ کا پیر اس کے ساتھ ٹکر ہو گئی. تو پولیس کے آدمی وہیں پر موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ اسے سزا دی جائے اس بات پر، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کا بھی اگنور کیا اور انکار کر دیا. تو یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ جب آپ وفات پانے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ آپ وصیت کر جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ہے ہی کیا جس کی میں وصیت کروں. تو انہوں نے کہا میں ابھی 1 لاکھ دینار بھیج دیتا ہوں. لیکن انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز تعالیٰ نے فرمایا کہ پیسے کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عام مسلمانوں کے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں ہی دے دو. تو اس پر وہ بے تحاشا رونے لگے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس نے ترکے میں 1 کروڑ 10 لاکھ، یہ آپ نے یاد رکھ لینا، 1 کروڑ 10 لاکھ دینار اس کی ایک اولاد کے حصے میں آئے تھے. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات پائے تو انہوں نے 17 دینار چھوڑے اور 10 دینار جو ہیں ان کے بچوں پر خرچ کیے گئے اور جو 7 دینار ہیں وہ ان کی تفکین پر خرچ کیے گئے. تو یہ تھا ہمارا خلاصہ اور ساتھ میں نے آپ کو اس کا سیاق و سباق بھی بیان کر دیا اور یہ اس کا ماخذ ہے مقالات شبلی جلد چہارم. تو آپ نے یہ ایک بار میری ویڈیو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ پریپیئر ہو جائے گا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.